الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ وحبیبہ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ مصابیح الصدق والصفا. اما بعد، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس نبی مولانا روم کا سلسلہ جاری ہے. آج پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے ایک سبق آموز ایک حکایت بیان کرتے ہیں، جس میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ہم کو نصیحت فرمائی گئی ہے. کیونکہ شیطان ایک ایسا ابلیس ہے کہ جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا، سرکار اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون بنا دیا، تو وہ نکلتے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی طرح طرح کے گستاخانہ کلمات کہنے لگا کہ آدم کی وجہ سے مجھے جب جنت سے نکالا جا رہا ہے تو ان کی اولاد کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، ان لوگوں کو راستے سے ہٹاتا رہوں گا. تو دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور اس کو راستے سے ہٹانے بھٹکانے کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. تو آج کے درس میں حضرت مولانا روم نے یہ سبق دیا ہے کہ شیطان جب مکر و فریب میں انسان کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان پہلے سے ہی محتاط رہے، احتیاط کے ساتھ ہوشیار رہے، خبردار رہے، تو اس کے جال میں نہیں پھنستا. لیکن اگر وہ غافل ہو گیا تو اس کی جال میں پھنس جاتا ہے. اب ایک مرتبہ جال میں پھنسنے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد اب یہ کم از کم احتیاط سے اب آئندہ خبردار رہے. لیکن انسان ایسا ہے کہ اس سے پھر غلطی سرزد ہوتی ہے، تو اب شیطان دوسرے طریقے سے اس کا جال ڈالتا ہے سامنے، اور ایسا دلچسپ جال رکھتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے حرص میں اور لالچ میں. اب اس کا علاج کیا ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے، حضرت مولانا روم ایک بہترین حکایت کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں: آئیں کہ کچھ داشت از پسمی کشید، دزد خوش را برد حبل او برید. ایک شخص اپنے دمبے کو رسی باندھ کے کھینچ کے چلے جا رہا تھا. آگے آگے شخص چل رہا ہے، پیچھے رسی سے بندھا ہوا اس کا دمبا چلے آ رہا ہے. چلتے وقت اس کو خیال ہی نہیں، آگے چل رہا ہے، پیچھے سے ایک چور آیا اور چپکے سے اس کی رسی کو کاٹ دیا. اس کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ اس کی وہ رسی کاٹ دی گئی ہے. اب عالم یہ ہے کہ یہ رسی کوئی پکڑ کے جا رہا ہے اور دمبا لے کے چور غائب ہو گیا. چونکہ آگاہ شد واں شد چپ و راست، تاب یابد کاں خوچے بردا کجاست. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو احساس ہوا، ارے میں خالی ڈوری لے کے جا رہا ہوں، رسی خالی ہاتھ میں رہ گئی ہے. اب ادھر ادھر دائیں بائیں دوڑنے لگا، دیکھنے لگا کہ وہ دمبا آخر کہاں گیا ہے، کون اڑا کے لے گیا ہے. چور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہو. بہرحال پریشان ہو گیا، چونکہ اس نے چور کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی شناخت بھی نہیں کر سکتا تھا. ادھر چور نے دمبے کو کہیں ایک جگہ لے جا کے چھپا دیا اور خود ایک فریب کرتے ہوئے ایک کنویں کے اندر پہنچا، اور پہنچ کر کنویں کے منہ کے پاس کھڑے رہ کر چلانے لگا. جب اس شخص کا گزر اس کنویں کی طرف ہوا تو اس کے چلانے، رونے، پلانے کی طرف اس کی توجہ منعطف ہوئی اور اس سے پوچھنے لگا: برسریں چاہے بدیداں دزد را، در فغانو گریہ و واویلتا. دمبے کو جو چرا لیا وہ شخص، اس کا حال یہ ہے کنویں کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے
اور آہ و زاری فریاد کرتے چلے جا رہا ہے، واہ ویلا کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ شخص اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تو کس لیے رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی میرے کمر میں میرے نقدی اور دولت کی ہمیانی تھی، یعنی کمر پٹا۔ عام طور پر پہلے کے لوگ اپنے کمر میں ایک پٹا باندھتے تھے اور اس کے اندر ہی روپیہ پیسہ نقدی رکھتے تھے تاکہ کوئی اس کو جیب سے نہ اڑا لے، کمر سے اڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے چوری سے محفوظ رکھنے کمر پٹے میں رکھتے تھے۔ تو یہ کہنے لگا کہ بھئی میرے کمر پٹے میں دولت تھی اور بہت ہی نقدی رقم رکھی ہوئی تھی اور یہ اس کنویں کے اندر گر گئی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ گرتوانی دروی بیرون کشی خمس بدھ ہم مرترا بادل خوشی۔ اب اس کو فریب دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی تو اگر اس کنویں کے اندر اتر کے یہ میرا کمر پٹا اندر سے نکال لے تو وہ چمڑے کے کمر پٹے کے اندر کافی رقم ہے، اس کا تقریباً 5واں حصہ جو بھی ہوتا ہے وہ تجھے انعام کے طور پر دے دوں گا۔ اب یہ شخص جب دیکھا کہ یہاں پر میرے دمبے کے کھو جانے کے بعد مجھے غم ہے، مجھے تکلیف ہے، اب اس کی اس سے شاید تلافی ہو جائے گی، اس سے کافی رقم مل جائے گی، یہ حرص و لالچ کی وجہ سے اس کے اندر کودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں، ہست در ہمیان من 500 درم گر کنی بامن چنی لطف و کرم 100 درم بدہم ترا حالی بدست گفت با خود کی بہائے دو خچست۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری ہمیانی میں جملہ 500 اشرفیاں ہیں، درہم ہیں، اگر تو میرے ساتھ مہربانی کر کے کرم کر کے اس کو کنویں میں سے نکال لے تو میں فی الفور اسی وقت اس کا 5واں حصہ یعنی 500 کا 5واں حصہ 100 اشرفیاں 100 درہم تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اب یہ سادہ لو شخص دل میں کہنے لگا بھئی یہ کام کر لوں تو مجھے کم از کم ایک اتنی بڑا رقم مل جائے گی اور اس نے میں 10 اونٹیں 10 دمبے خرید سکتا ہوں، ایک دمبا میرا چلے گیا، یہ 10 دمبے اتنی قیمت میں آ جائیں گے تو میرا جو کچھ بھی رنج ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا، گردرے بربستہ شد صد در کشاد گر خچے شد در عوض اشتر بدا۔ یعنی اگر روزگار کا رزق کا ایک دروازہ بند ہو گیا تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک دمبا جا گیا میرا، کھو گیا، چوری چلے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گویا اونٹ دے دیا ہے، ایسا میں سمجھ لوں گا۔ یہ شخص جس کا کہ دمبا کھو گیا تھا وہ اپنے دل میں خیالات کرنے لگا، جام ہا برکند داند جام ہا برکند اندر چاہ رفت گر خچے شد در عوض اشتر بداد۔ یہ اپنے لباس کو اتارنے کی کوشش کیا کیونکہ کنویں میں کودنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے جام ہاں برکند اندر چاہ رفت، اپنے کپڑے لباس اتار کر اس کنویں میں کود گیا۔ جام ہارا ہم بے برداں دزد تو، ادھر اپنے کپڑے اتار کر کنویں کے منہ پر رکھا، اس کے بعد کنویں کے اندر وہ ہمیانی لینے کے لیے اندر کود گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کر موقع سے وہ چور جو ان کا دمبا پہلے چرا لیا تھا اب اس کو موقع مل گیا
اب اس کے جو قیمتی کپڑے تھے، جو لباس اتار کے رکھا تھا، وہ لے کر بھی چور بھاگ گیا۔ اس نادان نے کپڑے اتارے اور کنویں میں اتر گیا، اور وہ چور فوراً اس کے کپڑوں کو بھی اڑا لے گیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک انسان جب شیطان کے مکر و فریب میں آ کر اپنے تقوی کو تباہ کر لیتا ہے اور پچھتا کر توبہ کر لیتا ہے، لیکن بہت جلد شیطان کی پہلی کارستانی کو فراموش کر دیتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر شیطان اس کی توبہ کو تباہ کر کے پھر اسے گناہوں میں مبتلا کر کے تہیا کرتا ہے، اور جلدی وہ شخص شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے۔ اگر پہلے فریب کو پیش نظر رکھ کر محتاط و ہوشیار رہتا، خبردار رہتا، تو دوبارہ فریب کا شکار نہ ہونے پاتا۔ یہ شیطان کی یہ بڑی خصوصیت ہے کہ جب جال فریب کا بچھاتا ہے تو پہلے دھوکہ دیتا ہے، تو بعد میں نیا جال نیا فریب کا ہوتا ہے، جس سے ایک انسان بھٹکنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان ایک فتنہ سیرت تھا، تو اس کی طرف حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، آئیں کے دست فتنہ سیرت چون خیالو را بہر دم صورت۔ وہ شیطان ایک فتنہ سیرت چور ہے کہ خیال کی طرح ہر دم اس کی نئی صورت نظر آتی ہے، یعنی جس طرح خیالات گوناگوں بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی نئے نئے ڈھنگ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، نئے نئے جال فریب کے سامنے لاتا ہے۔ کبھی وہ دنیاوی لذتوں کی چاٹ لگاتا ہے، کبھی دین کے نام پر گناہ کرنے کا جواز پیدا کرتا ہے اور اس کے ہیلے بہانے سمجھاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں خود سورہ اعراف میں فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں، یعنی جس طرح بھی ہو بن پڑے میں ان کو بہکا کر رہوں گا۔ مولانا فرماتے ہیں، کس نداند مکرو الا خدا، کس نداند مکرو الا خدا، ور خدا بگریزد رازن زیندگا، خدا کے سوا اور کوئی اس کے مکر کو نہیں سمجھ سکتا، انسان اس سے واقف نہیں ہو سکتا، اللہ ہی اس سے واقف ہے کہ وہ کیا فریب دینا چاہتا ہے، کیا جال بچھانا چاہتا ہے۔ تو اس جال سے اگر بچنا ہے، اس کی کوئی ترکیب کو ان کو جاننا ہے، تو وہ یہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور اس دغا باز سے بالکل آزادی حاصل کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں، ان لوگوں پر شیطان کا کچھ قابو نہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ میں آ جانا چاہیے، لیکن اب خدا کی پناہ میں آنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو مولانا مختلف انداز سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں کہ خدا کے ان خالص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بارگاہ رب العزت میں شیطان نے اعلان کیا تھا جس وقت اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور ملعون بنا کر جنت سے باہر کرنے کا ارادہ فرما لیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہا، اور جب مہلت مل گئی تو کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ الْمُخْلَصِينَ، یعنی میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی دربار میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، ان سب کو میں گمراہ کروں گا، یعنی آدم کی اولاد انسانوں کو میں راستے سے ہٹا کر گمراہ کرتا رہوں گا، لیکن الا المخلصین، الا عبادک المخلصین، یعنی ایسے تیرے بندے جو مخلص ہیں ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہے تو ایک تو بہتر طریقہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اللہ کی پناہ میں آنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جاؤ دامن سے، تو ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ مخلصین ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور خود شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلتا، تو ان سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر بھی شیطان کا کوئی جال فریب نہیں چل سکتا۔ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہی سے دوچار کر کے ان کے سرمایہ تقویٰ کو تباہ کرنے کے درپے میں گھات میں لگا رہتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ ایک بار شیطانی فریب کا سابقہ پڑ جائے تو انسان کو محتاط و خبردار ہو جانا چاہیے۔ اگر انسان میں حرص و لالچ پیدا ہو جائے تو شیطان نئے نئے ڈھنگ سے انسان کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ جب دمبا اس کا کھو گیا تھا تو اس کو محتاط اور خبردار ہونا چاہیے تھا، مگر اس کی حرص یہ کہ مجھے 10 دمبوں کے برابر رقم مل جانے والی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو، لباس کو نیچے اتار دیا اور کنویں کے اندر کود گیا۔ اس لیے کہتے ہیں شیطان کبھی تو دنیاوی لذتوں کا لالچ دے کر اور کبھی تو دین ہی کے نام پر گناہ کرنے کا جواز اور اس کا ہیلہ لے کر انسان کو قعر مذلت میں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر توکل علی اللہ کا وصف اختیار کرتے ہیں ان پر شیطان کا فریب ہرگز نہیں چل سکتا۔ رب العزت کی بارگاہ میں قسم کھا کر شیطان نے اپنے مکر و فریب سے سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ و مامون رہنے کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی برگزیدہ مخلص بندے کے دامن سے وابستہ ہو جائیں جن کے پاس شیطان کی کوئی بھی چل نہیں سکتی، تو پھر ان کے دامن میں ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بزرگان دین سے وابستہ اور ان مخلصین بندوں کے ساتھ ہم کو رکھ، تاکہ ان کے طفیل میں ہمیں شیطان کی تمام چال، فریب، مکر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمارے گمراہ ہونے کی کوئی صورت نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔